صرف تم اریبہ ناولز آفیشیل ایپیسوڈ 10 چھوٹے مالک ایک بری خبر ہے جو ہم نے اب تک آپ سے چھپا رکھی ہے۔ شہریار خان آج ہی گاؤں سے شہر آیا تھا اور آتے ہی اس نے دونوں گارڈز کو بلا کے ہیرا کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اس کے دونوں گارڈز نے ہمت مشترکہ کرتے ہوئے شہریار خان کو سچ بتانے کی ٹھان لی۔ وہ دونوں شہریار خان کے سامنے ہاتھ باندھے ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ کون سی خبر؟ شہریار خان نے پوچھا۔ وہ چھوٹے مالک۔ یہ لفظ کہنے میں انہوں نے خاصا وقت لگا دیا تھا۔ شہریار خان نے اڑگا کے ان دونوں کو دیکھا۔ ہیرا بی بی اور ان کی ماں پچھلے ایک ہفتے سے غائب ہیں۔ جسٹ شٹ اپ! شہریار خان نے غصے میں اس کے جبڑے پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی جانب گرا، جبکہ دوسرا نیلی وردی والا گارڈ سہم کے پیچھے ہٹا تھا۔ گاؤں کے معاملات دیکھتے دیکھتے اگر اس نے کچھ دن ہیرا کو فراموش کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ بھلا انسان اپنے وجود کے کسی بھی حصے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ تو پھر اس کی زندگی، اس کی روح تھی، نس نس میں بہتے خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس نے ہیرا کے لیے کراچی میں ایک عمدہ عالی شان بنگلہ تیار کروایا تھا۔ اسے وہاں وہ اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی شہزادیوں کی طرح سجانا چاہتا تھا۔ مگر کچھ دیر پہلے ابھی جو گارڈز نے کہا وہ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ چھوٹے مالک، میری طبیعت خراب تھی تو میں بس تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جاگا تو وہ دونوں وہاں سے نکل چکی تھیں۔ گارڈز نے کپکپاتے ہوئے ساری صورتحال شہریار خان کے سامنے بیان کر دی۔ شہریار خان کو ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ شہریار خان پر جیسے اس خبر سے کوئی جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ غصے کی حالت میں اس نے دونوں گارڈز کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ نو نیور! وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے میری پل پل کی بے قراریوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے اتنی مشکل سے ان دونوں اس افسرا کو تراشا تھا، لیکن تقدیر نے اس سے یہ خوشی بھی بہت جلد چھین لی تھی۔ اس کو جیسے کوئی پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔
اس نے سامنے پڑی کرسیوں کو ٹھوکر مارنی شروع کر دی۔ گارڈ تو شہریار خان کی حالت دیکھ کے بوکھلا گئے۔ دونوں نے آگے بڑھ کے شہریار خان کو سنبھالنا چاہا، لیکن اس نے ان دونوں کو بری طرح دھکا دیا، جس سے وہ دونوں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے اور زمین بوس ہوئے۔ یہ سب تم دونوں کی لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم دونوں مر کیوں نہ گئے؟ کہیں سے بھی میری زندگی کو واپس لے کر آؤ، پورے شہر میں ناکہ بندی کراؤ، ریلوے اسٹیشن پہ پہرے لگواؤ، ایئرپورٹ سے جا کے پتہ کرو۔ مجھے ہر حال میں اس کا سراغ چاہیے۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، جاؤ۔ وہ بری طرح دوڑا۔ شہریار خان کا غصہ دیکھ کے وہ دونوں سہم گئے اور پھرتی سے وہاں سے نکلے۔ تم نے مجھ سے دور جا کے بہت بڑی غلطی کر دی ہیرا دیوی، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ اب تک تو میں تمہارے ساتھ بہت پیار سے پیش آ رہا تھا، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا غصہ اور جنون کیسا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتری ہوئی تھی۔ ابھی ہیرا کی گمشدگی کی پریشانی بھی کم نہیں ہوئی تھی کہ شہریار کے تایا کی موت کی خبر نے اس کی حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ حویلی کی چسکیوں کی صدائیں سنی تھیں۔ جہاں کل تک خوشیوں کی شادیانے بج رہی تھیں، آج وہاں پہ ماتم کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ چالیسویں تک ان کی حویلی میں مکمل سناٹے گونج رہے تھے۔ حویلی ایک دہشت زدہ بن چکی تھی۔ شہریار خان نے گاؤں چھوڑ کر کراچی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس نے لندن سے اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے کراچی میں سیٹ کر لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر میں اکثر ملک سے باہر آتا جاتا رہتا تھا۔ ہیرا اور آمنہ بیگم کو کراچی آئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے اعجاز صاحب کے ایک دوست کے یہاں پناہ لی تھی۔ کافی حد تک ان کی لائف سیٹ ہو چکی تھی۔ ہیرا نے وقت گزاری کے لیے ایک قریبی اسکول میں جاب کر لی تھی۔ اس دن وہ اسکول سے واپسی پہ آمنہ بیگم کی دوائیاں لینے ایک میڈیکل اسٹور تک گئی۔ دوائیاں لینے کے بعد وہ روڈ تک آئی اور رکشے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی کہ اچانک اس کی نظر
روڈ کے دوسری جانب اٹھی تو سینے میں اس کا سانس اٹک گیا۔ شہریار خان سڑک کے دوسری جانب گاڑی میں بیٹھا بڑی حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہیرا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شہریار خان اسے دیکھتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں گاڑی سے اترا اور اس سے پہلے کہ وہ دوسری طرف آ کے اسے پکڑتا، وہ بھاگتے ہوئے پیچھے بنی گلی میں گھس گئی۔ شہریار خان بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور گلی میں چاروں جانب دیکھا، لیکن وہ علاقہ بہت گنجان تھا، اس لیے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر کھجاتے ہوئے موبائل نکال کے ایک کال لگائی۔ اب پتہ چل گیا تم اسی شہر میں ہو، اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اسے اتنے مہینوں کے بعد ہیرا کو دیکھ کے سکون کی سانس آئی تھی۔ سر سے جیسے کوئی بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جاری ہے۔